مشرقی محاذ پر بھارت کو شکست دی، اب مغربی سرحدوں کی باری ہے، اب دہشت گردوں کو بھی ملیہ میٹ کر دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتا دیا، کہا مودی سرکار اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کالعدم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھارتی ایجنٹ ہیں، جن جہازوں پر مودی کو فخر تھا وہ پتنگوں کی طرح کاٹ ڈالے۔ معرکہ حق قومی اتحاد اور وحدت کا باعث بنا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نام تاریخ میں امر ہو چکا، بہادری کی داستانیں نصابی کتب میں پڑھائی جائیں گی۔ ٹی وی پر بیٹھ کر میرے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی گئی، بانی پی ٹی آئی کی تمام گفتگو کا کھلا اشارہ میری طرف ہے۔ لاہور کی مقامی عدالت میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بذریعہ ویڈیو لنک جوابات۔ کہا بانی نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے رشوت کی پیشکش کی، اس وقت عباس شریف کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ہم 2 بھائی ہی حیات تھے۔ بانی نے میرے خلاف کوئی پامفلٹ پرنٹ کیا یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ سماعت 24 مئی تک ملتوی۔ پاکستان سے شاندار بات چیت ہوئی، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو، پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے، دونوں ممالک سے رابطہ کیا، تجارت کا مشورہ دیا، جوہری طاقتوں میں سیز فائر بڑی کامیابی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا پاکستانی ذہین قوم حیرت انگیز چیزیں بناتے ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارت کرے۔ پاکستانی برآمدات میں 1 ارب 61 کروڑ ڈالر سے زائد اضافہ، مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں مجموعی برآمدات 26 ارب 90 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں شاندار فتح کے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بھی مثبت اثرات، غیر ملکی خریداروں نے فیصل آباد کا رخ کر لیا، آرڈرز کی بھرمار۔ پہلے ریاست مخالف اقدامات بند کریں، با اختیار مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیں۔ نون لیگ نے سیاسی سیز فائر کے لیے شرائط بتا دیں، سینیٹر عرفان صدیقی کی سما سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی یک طرفہ فائرنگ کر رہی ہے، تحریک انصاف میں کسی کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، خفیہ ایلچی بھیجنے پر یقین نہیں رکھتے، سنجیدہ بات چیت کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کوہستان میں 36 ارب روپے کی خرد برد، نیب خیبر پختونخوا نے ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 6 درخواستیں دائر، احتساب عدالت نے تمام درخواستیں یکجا کر کے 22 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ ملاکنڈ کے پہاڑی سلسلے میں لگی آگ 5 روز بعد بھی بے قابو، شعلے 12 کلومیٹر تک پھیل گئے، بڑے پیمانے پر درختوں اور جنگلی حیات کو نقصان، ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں سورج کی تپش برقرار، کراچی اور لاہور میں ہیٹ ویو کا امکان، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بھی غضب کی گرمی، محکمہ موسمیات کا الرٹ برقرار، آج سے 19 مئی کے دوران درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی پیشگوئی، طبی ماہرین کا شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ معرکہ حق میں دشمن کے خلاف عظیم الشان فتح پر یوم تشکر، پاکستان مونیومنٹ اسلام آباد میں مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، شوبز اسٹارز اور کھلاڑیوں کی شرکت۔ جارحیت پر دشمن کو سبق سکھانے والے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی، پاک فضائیہ کا فلائی پاسٹ۔ پاکستان کا اپنے دفاع میں رد عمل متناسب اہداف پر مبنی تھا، وزیر اعظم کی برطانوی وزیر خارجہ سے گفتگو، جنگ بندی برقرار اور ملکی خود مختاری کے تحفظ کا اعادہ، ڈیوڈ لیمی کی اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری سمیت اعلیٰ پاکستانی قیادت سے بھی ملاقاتیں، برطانوی وزیر خارجہ وزیر داخلہ سے بھی ملے، محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے، برطانیہ کے ساتھ تعلقات اور باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ حقائق پر مبنی رپورٹنگ، آرمی چیف نے قومی میڈیا کو ملک کا فخر قرار دے دیا۔ جنرل عاصم منیر نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا
پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ اور شاندار کردار ادا کیا. ہم نے کچھ نہیں چھپایا, حقیقت سب کے سامنے رکھی. پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا. وزیر اعظم کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانہ کیس کی سیشن کورٹ لاہور میں سماعت. بانی نے الزام لگایا نواز شریف نے بھائی کے ذریعے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی. اس وقت تو صرف میں اور نواز شریف ہی حیات تھے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا بیان. بانی پی ٹی آئی کے وکیل ایڈوکیٹ محمد حسین کی جرح. کوہستان میں 36 ارب روپے کا میگا کرپشن سکینڈل. نیب خیبر پختونخوا کا ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ. احتساب عدالت میں 6 درخواستیں دائر کر دی. سماعت 22 مئی کو ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا آسان کاروبار فائنانس اور کارڈ لون کے لیے زیر غور درخواست سے جلد نمٹانے کا حکم. ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر لون کے لیے پلان طلب. مریم نواز نے اجلاس سے خطاب میں کہا آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ پروگرام کسی صورت نہیں رکنا چاہیے. بریفنگ میں بتایا گیا 3 ماہ میں 1,07,000 لوگوں کو 61 ارب روپے کے قرض جاری کیے گئے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی روسی فیڈریشن کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات. مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادلہ خیال. ذرائع مواصلات میں سرمایہ کاری پر بات چیت. پاکستان کے موجودہ حالات پر بھی گفتگو. عبدالعلیم خان نے کہا پاکستان خطے میں امن کا داعی اور جارحیت کے خلاف ہے. کراچی اور لاہور میں غضب کی گرمی. ہیٹ ویو کا امکان. لاہور میں پارہ 43 تک جانے کا امکان. درجہ حرارت معمول سے 4 سے 60 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی. کراچی میں درجہ حرارت 36 تک جائے گا. فیل ہیٹ 4 سے 6 ڈگری زیادہ ہوگی. میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں سورج قہر ڈھانے لگا. خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں 3 ملزمان کو 7 سال قید کی سزائیں. ملزمہ آمنہ اور 2 ملزمان نے سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی. ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. سزا کالعدم قرار دے کر بری کیا جائے. درخواست میں استدعا. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. جبالیہ، خان یونس اور غزہ سٹی پر بمباری. مزید 115 فلسطینی شہید. اسرائیلی جارحیت کے باعث ہزاروں فلسطینی نقل مکانی پر مجبور. ٹرمپ انتظامیہ کا 10 لاکھ فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کا منصوبہ. آبادکاری کے بدلے ٹرمپ انتظامیہ لیبیا کے اربوں ڈالرز بحال کرے گی. سابق امریکی عہدیدار کا انکشاف. صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے دورے کے بعد وائٹ ہاؤس واپس پہنچ گئے. امریکی سپریم کورٹ کا تارکین وطن سے متعلق بڑا اقدام. صدر ٹرمپ کو ملک بدری دوبارہ شروع کرنے سے روک دیا. مقدمے کو واپس اپیل کورٹ بھیج دیا. جج مجھے وہ کرنے نہیں دے رہے جس کے لیے عوام نے منتخب کیا. امریکی صدر کا رد عمل. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ امریکہ کے لیے برا اور خطرناک دن ہے. مودی کو ذلت، بھارت کو خفت، سارے ہتھ کنڈے دھرے کے دھرے رہ گئے. پاکستانی میدان اجاڑنے کی کوشش ناکام. پی ایس ایل کا اسٹیج پھر سے تیار. آج پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا ٹاکرا. دونوں ٹیموں میں غیر ملکی کھلاڑی شامل. زلمی کو کولر کیڈمور، میکس برائنٹ، نجیب اللہ زردران اور لاک وڈ کا ساتھ حاصل ہے. کنگز کے ڈیوڈ وارنر، ٹم سائفرٹ، بین میکڈرموٹ، جیمز وینز اور محمد نبی بھی لیگ میں واپس. اٹالین اوپن ٹینس میں ٹائٹل کی جنگ. یونک سنر اور الکراز فائنل میں پہنچ گئے. سیمی فائنل میں ورلڈ نمبر 1 نے ٹامی پال کو شکست دی. اسپینش اسٹار الکراز نے لورنزو ماسٹی کو ہرا کر ٹائٹل فائٹ کے لیے کوالیفائی کیا. انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 1 گول سے ہرا دیا. فاتح ٹیم کے مارک کیکریلا نے گول کیا. سعودی پرو لیگ میں النصر اور التعاون کا میچ 1-1 سے برابر. اسپینش لیگ میں بارسلونا کی جیت پر چیمپئنز کا جشن. فاتح ٹیم کے مداح سڑکوں پر کئی گھنٹوں تک خوب ہلا گلا کیا. اور پرتگال ریلی کا دلچسپ مقابلہ. ٹینک کی سبقت برقرار. سیباسٹین اوگیئر کی دوسری پوزیشن. مشکل ٹریک پر ڈرائیورز کی زبردست مہارت.